اس انسان کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، اور بیٹے برے ہیں جو بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ دولت مند ہونے سے بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا بھی چھوڑ دیا۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ غریب انسان سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن خلق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ جس طرح بارشیں فضا سے دھول مٹی صاف کر دیتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کریں۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ کسی کو اپنی زندگی میں حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ دوسروں سے مانگتے ہیں تو ہم مایوس اور افسردہ ہوں گے۔ اکثر بار اللہ تعالیٰ بہترین نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے۔ زندگی ضرورتوں کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ اچھے لوگوں کا ساتھ اور اچھی عادتیں آپ کو انمول بنا دیتی ہیں۔ بدگمانی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلقات کو کچھ سیکنڈ میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اسی لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا تکلف کھاؤ۔ والد کی غربت سے گھبرا کر لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ اپنے باپ کا سہارا بنو، حوصلہ دو، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ جتنا آپ خود کو پرکشش یا خوبصورت سمجھتے ہیں، لوگوں کو آپ اس سے 20% زیادہ پرکشش دکھتے ہو۔ زیادہ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ وہ بھی سمجھنے لگتے ہیں جو نہیں سمجھنا چاہیے۔ معاف کرنے سے انسان کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ نفرتیں اٹھانا کب آسان ہوتا ہے۔ کسی ایسے انسان کے ساتھ رہو جو تمہارے ساتھ ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ رشتے تو ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، استعمال کے لیے نہیں۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے کے ساتھ دوستی کر لیں، بن مانگے بھی عطا ہوگا۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دو جگہ ایسی ہیں جہاں بیوی کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ نمبر 1، جب بیوی بیماری کی حالت میں ہو، کیونکہ ایک عورت ساری زندگی سب کی خدمت کرتی ہے، سب کی فکر کرتی ہے، مگر جب وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ اپنے ساتھی یعنی شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر احساس پیار کرنے والا ہو،
یہی احساس اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ نمبر 2، سسرال یعنی اپنے گھر والوں کے سامنے، کیونکہ لڑکی جب شادی کر کے دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ اپنے سارے رشتے وہیں چھوڑ آتی ہے، اور سسرال میں شوہر بھی اس کا ساتھ نہ دے تو وہ اکیلا پن محسوس کرتی ہے۔ لیکن اگر شوہر ساتھ دینے والا ہو تو وہ عورت دنیا کی طاقتور ترین عورت محسوس کرتی ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوشی کا اظہار نہ کرو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل ہے اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان۔ گرتے ہوئے آنسوں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کی قیمت کبھی سمجھ ہی نہیں سکے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہے۔ توبہ کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ بال سفید کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے، کالے تو آدھے گھنٹے میں ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دعا کا سارا خزانہ ماں باپ سے ملنا ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا عبادت ہے۔ خود پر کنٹرول رکھنے کے لیے دماغ کا استعمال کریں، جبکہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے دل کا استعمال کریں۔